امام علی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات بھیجتے محمد وعلہ اللہم صلی علی امام خطبہ متقین میں ارشاد فرماتے ہیں. ایک مختلف پیراگراف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی. ایک پیراگراف میں امام اسی کے آخری 2-3 پیراگراف ہی رہ گئے ہیں، لیکن بہرحال جتنا ہو سکے گا آپ کی خدمت بیان کروں. امام فرماتے ہیں کہ وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتا ہے. متقی نیک عمل کرنے کے بعد بھی خوف میں رہتا ہے. شام ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر اللہ کا شکر کرتا ہے، اور صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یاد خدا ہوتی ہے. یعنی کیا خوبصورت زندگی ہے. جب رات ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے تو خدا کا شکر کرتا ہے، اور جب صبح نکلتا ہے، دن آتا ہے، تو پھر خدا کو یاد کرنا اپنا مقصد سمجھتا ہے. بہرحال یہیں پہ میں بریکٹ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث کا کچھ حصہ بیان کروں. اذان محترم کے شکر جو ہے، شکر کرنا، تھینکس کرنا، یہ آسان نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، پورے دن خدا مجھے کتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، کتنی بلیسنگز مجھے ملتی ہیں، اس کے اگینسٹ یا اس کے پے آف میں میں شکر کتنا کرتا ہوں. تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو معراج پہ پروردگار کی اور محبوب پروردگار کی گفتگو ہوئی ہے. حدیث بہت ساری ہیں، بہت حصے ہیں اس کے. ایک حصہ حدیث کا ہے کہ جب پروفٹ اوپر گئے تو خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے احمد، میں جس بندے کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں، یعنی جس کے عمل سے، ڈیڈ سے، اعمال سے کو میں راضی ہو جاتا ہوں، یعنی میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، تو میں اسے 3 کوالٹیز دیتا ہوں. اذان محترم، اگر آج کی رات ہم یہ 3 کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیں، خدا ہمارے اس ماہ رمضان سے راضی ہو گیا. کیا چیز ہے؟ پہلی چیز، میں اسے ایسا شکر دیتا ہوں جو نادانی سے پاک ہوتا ہے. یعنی شکر اس کا ایسا نہیں ہے کہ بس شکرن 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 شکرن، نہ، یعنی جہالت نہیں ہے، یعنی وہ علم رکھتا ہے، وہ نالج رکھتا ہے خدا کا شکر کرتے ہوئے. اور شکر آسان نہیں ہے. انسان کو شکر کی توفیق مل جائے، اس سے بڑی کوئی اور توفیق نہیں ہے. کہ انسان اگر اسے اگر اپنی نعمتوں کا اندازہ ہو جائے تو وہ کبھی بھی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا. تو سجدے میں رہے گا، پروردگار تو نے مجھے دن دیا، تو نے مجھے کھانا دیا، تو نے مجھے عبادت دیا. اگر آپ نماز کے اندر کھڑے ہوں، اور کبھی ہوتا ہے کہ انسان نماز میں کیسے فیلنگز پیدا کرے کہ بھئی ہماری بھی نماز کوئی اچھی ہو جائے، آپ جسٹ یہ امیجن کیا کریں کہ کتنے کروڑوں لوگ غفلت کے اندر ہیں اور خدا نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے. صرف یہ خیال آپ کے اندر لرزہ پیدا کر سکتا ہے، آپ کے اندر کپکپاہٹ پیدا کر سکتا ہے. کتنے لوگ سو رہے ہیں، کتنے عرفا کی زندگی کے واقعات ہیں کہ جب رات کو اٹھتے تھے، وضو سے پہلے آسمان کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، پانی کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، وضو کرتے تھے تو گریا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے. وہ واقعہ میں نے ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہو کہ ایک عاشق رات کو، اور سرد رات کو، شدید سردی کی رات ہے، برف بار ہے، لیکن ایک اپنے محبوب کی جھلک کے لیے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کھڑکی کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے. کھڑکی کھول کے کہ وہ ایک جھلک، ون سائٹ، وہ تھوڑی سی اپنے اس میں دکھائے گا، اپنا جلوہ دکھائے گا. ساری رات انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب ایک لمحہ آئے گا، لیکن سردی میں کپ کپا رہا ہے. ساری رات محبوب نہیں آیا. اس نے دیکھا کہ اچانک سے
आवाजें आना शुरू हुई कुछ मीनारों से, कुछ लोग अपने घरों से आशिकों की तरह निकले और एक महबूब की तरफ जा रहे हैं। तो उसने बोला कि काश मैंने इस महबूब के लिए कि जो हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह की सदाएं, तो काश मैंने इसके लिए रात गुजारी होती तो मेरी ये रात इबादत में शुमार होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तो क्या चीज है पहली, और मौला भी क्या फरमा रहे हैं खुतबा मुत्तकीन में कि ये अल्लाह का शुक्र करता है जब शाम होती है और सुबह होती है तो खुदा को याद करता। दूसरी चीज जो खुदावंद मुताल ने अपने बंदे को कि मैं जिसके अमल से राजी हो जाता हूं, एक मैं उसको शुक्र की तौफीक देता हूं, दूसरा मैं उसको ऐसा जिक्र देता हूं कि जिसको वो भूलता नहीं है। एक ऐसा जिक्र उसको मिल जाता है। जिक्र क्या है ज़ाने मोहतरम, हम तस्बीह पढ़ते हैं, बहरहाल ये जिक्र है। जिक्र की भी काइंड्स हैं। जिक्र जो है वो 3 तरह का है। एक जिक्र वो है कि जो इंसान जो है वो सिर्फ जबान से करता है, जिक्र लिसानी। एक जिक्र वो है जो इंसान अपने कल्ब से करता है, जिक्र कल्बी। एक जिक्र वो है कि जो उसके आज़ा व जवारे यानी उसकी बॉडी के पार्ट्स भी जिक्र करते हैं, यानी वो हर वक्त जिक्र की हालत में है। और जिक्र के अपोजिट जो हालत है वो गफलत है, यानी हम 2 कंडीशन में हैं, या हम जिक्र में हैं या हम गफलत में हैं। अब जो जिक्र करता हो वो गुनाह नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो हालत जिक्र में है। अब खुद हालत जिक्र क्या है जाने मोहतरम, गुफ्तगू बहुत ज्यादा है लेकिन मैं बड़ा कोशिश करूं कि उसको गुलदस्ते की तरह आपकी खिदमत में पेश करूं। जाने मोहतरम, कुरान की आयत अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान देता है। तो मासूम इंसान से गलती हो जाती है, कोताही कर लेता है, कोई ना कोई खुदा की बारगाह में गाफिल क्यों हो जाता है, जिक्र से बाहर आ जाता है। अब आप नमाज के अंदर हैं, आप नमाज में क्यों नहीं कोई गुनाह करते? क्यों? क्योंकि आप कोशिश पूरी करते हैं कि आपकी नमाज, क्योंकि जिक्र है, आप अपने आप को उसके सामने, वो अलग इंसान कमजोर है, मेरे जैसा ख्याल इधर उधर उसके घूमना फिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल वहां खड़ा हुआ है। तो वो जो मोमिन होता है जाने मोहतरम, वो कभी भी खुदा के सामने गाफिल नहीं होता। जैसे नमाज में है वैसे बाजार में है, जैसे बाजार में है वैसे अपनी तन्हाई में है, उसी तरह अपने हर वक्त हालत जिक्र में रहता है। खूब ये खुदा कि जिसके अमल से मैं राजी हो जाता हूं उसे मैं ऐसा जिक्र देता हूं कि जो फरामोश नहीं होता, भूलता नहीं है। और तीसरी और आखिरी चीज, और बहरहाल खुतबे का एक पैराग्राफ और आपसे इल्तमा से दुआ कर कि परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि मैं जिसके अमल से अहमद राजी हो जाता हूं मैं उसे अपनी मोहब्बत का मजा चखाता हूं जिससे वो दुनिया की तमाम मोहब्बतों को भूल जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और जाने मोहतरम, खूब हम इन चीज़ों को अपने अंदर इनहांस करें। ये कोई दास्तानें नहीं है, ये हदीस है, रिवायात हैं, और ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं कि हम कम से कम अपने लेवल्स को इंक्रीज करें। हो सकता है हमारा शुक्र इतना ना हो 100%, कुछ तो हो, 10% तो हो, 20% तो हो, दिन में शुक्र तो करें, शुक्र का सजदा करें, जिक्र की कंडीशन में रहें। इंसान गाफिल है, इंसान मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, बाजार में है, कभी उसके सामने ऐसी चीज हो कि जो उसकी पर्सनालिटी के खिलाफ है, खूब अपने आप को हालत जिक्र में लेकर आए। जब जिक्र में लेकर आए कि इमाम देख रहे हैं, मैं इमाम को नहीं देख सकता, इमाम तो मुझे देख रहे हैं, खुद ब खुद इंसान जो है वो अहले जिक्र बनना शुरू हो जाएगा जाने मोहतरम। और फिर ऐसा जिक्र उसकी जबान से, उसके वजूद से जारी होगा कि फिर युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़,
جو زمین اور آسمان میں ذکر ہو رہا ہے وہ اس کے کانوں کو سنائی دینا شروع ہو جائے گا۔ تو انسان اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے۔ ملا آغا زنجانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ زیارت پہ اتباط کی، یعنی عراق کی، تو میں بصرہ کی طرف سے عراق میں داخل ہوا۔ بڑی شخصیت تھے۔ کہا ظاہر ہے امام حسین کی زیارت پہ جا رہے تھے، تو امامہ پہنا ہوا، امامے کا تحت الحنک، اور ایک غمزدہ حالت میں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک عرب کسان، فارمر، کھیت باڑی میں کام کر رہا تھا۔ تو اس نے میری طرف دیکھا، تو اس نے بولا یہ تم نے اپنی ایسی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ کہا ایک عاشق کی حالت کیسے ہونی چاہیے؟ تو کہا عاشق؟ کہا کس کے عاشق؟ کہا امام حسین کے۔ کہا بڑا دعویٰ کیا تم نے، تم امام حسین کے عاشق ہو؟ اچھا اگر امام حسین کے عاشق ہو تو امام کو سلام کرو، اگر جواب آیا تو پتہ چل جائے گا تم عاشق ہو۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات کی؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بات تو تم کہہ رہے ہو، دعویٰ تمہاری طرف سے ہے، کوشچن تمہاری طرف سے، تم پہلے اس کو پروف کرو۔ وہ کسان تھا، وہیں اس نے اپنی بیل پھینکی، زمین پر تیمم کیا، کربلا کا رخ کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ کہا۔ جیسے ہی اس نے سلام کیا پوری چاروں طرف سے آواز گونجنے لگی، وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہا۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میں بے ہوش ہو گیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ اللہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کہا میں بے ہوش ہو گیا۔ کہا میں نے دیکھا پھر وہ میرے منہ پہ وہ پانی پھینک رہا ہے کسان، کہنے کا اٹھو اب تمہاری باری ہے۔ کہا میں تو کانپنے لگا۔ کہا میں نے وضو کیا خلوص سے، اور میں نے بھی کہا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کہتا آواز ہی نہیں آئی۔ تو میں عجیب سا ہو گیا۔ تو وہ کسان جو تھا، فارمر، اس نے مجھے کہا ہاں کہاں گیا عشق؟ کہا عاشق دنیا میں کہیں بھی ہو معشوق اسے جواب دیتا ہے۔ کہا شیخ گھبراؤ نہیں، آواز تمہاری بھی آئی ہے مگر تمہاری آواز کم ہے، تھوڑی ہے۔ تو اذان محترم بات یہی ہے کہ انسان سن سکے۔ زندگی انسان کی گزر گئی، متا ترانا و نراہ کا، کب دیکھیں گے آپ؟ اب یہ انسان کو اپنے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے اندر اس چیز کو پیدا، اگر محبت خدا دے رہا ہے تو خدا ایسی محبت دیتا ہے، پھر یہ ساری دنیا کی محبتیں کٹنا۔ دیکھیں یہی پریکٹیکل سٹیپس ہیں۔ شکر ہے میری زندگی میں، ذکر ہے میری زندگی میں، مجھے خدا سے محبت ہے نہیں ہے، بس اس کو آپ اپنے اندر کوشش کریں۔ خدا کی بارگاہ میں آج آخری ماہ مبارک کی رات ہے، ہم اگلے سال تک ان چیزوں کو انہینس کر سکیں، اور ہر منتھ اپنے آپ کو چیک کریں۔ اگر ہر ویک کر سکتے ہیں تو بہترین، لیکن ہم منتھلی اپنے لیے ٹارگٹ، جیسے ہمارا بزنس کا ٹارگٹ ہے، جیسے ہمارے پاس اپنی ویژن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ہم نے شارٹ ٹرم ٹارگٹ اچیو کرنے، ہم نے لانگ ٹرم ٹارگٹ اچیو کرنے ہوتے ہیں۔ اگر بزنس نہیں چل رہا اس کو کیسے انہینس کریں؟ جانے محترم علماء آپ کے پاس ہیں، اپورچونٹیز آپ کے پاس ہیں، فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں، انٹرنیٹ ہے، ایوری تھنگ ہے، آپ آن لائن اسکالر سے بات کر سکتے ہیں، علماء، ہر چیز آپ کے پاس ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ تو جب بزنس کے لیے اتنے پریشان ہو سکتے ہیں تو اپنی آخرت کے لیے بھی تھوڑا سا پریشان ہو۔ ہر مہینے میں دیکھیں ذکر بڑھا کہ نہیں بڑھا، شکر بڑھا کہ نہیں بڑھا۔ خدا کی محبت جب بڑھتی ہے تو دنیا کی محبت آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ یہ کون چیک کرے گا؟ کوئی بھی چیک نہیں کرے گا، یہ صرف آپ نے خود کرنا ہے۔ جانے محترم